اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ سامعین حضرات، حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم جلد اول دعوت کے باب میں سے آج آپ کو چند واقعات سنائیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا، اور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور داخل کریں گے، ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے، اور جو کافر رہے وہ ذلیل ہوئے، ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے 6 آدمی مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا، اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اس سے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہے تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، لہٰذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزرا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا، اے امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے تو ان سے
کسی نے کہا آپ مت روئیے، یہ تو نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تکے ہوئے ہیں، گریں گے دکھتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دعوت کے باب میں سے چند واقعات۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔